حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بندہ توبہ کرتا ہے پھر مقام اور مرتبہ کیا ملتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے. آپ خود راوی ہیں حدیث پاک کی اور فرماتے ہیں کہ میں عیاش پرست تھا، چوری بھی کرتا، قتل بھی کرتا، اور جو رقم جمع ہوتی ساری کی ساری میں زنا میں خرچ کرتا، اور اس قدر دل دادا تھا اور تمہیں شغف رکھتا تھا کہ ہر رات بستر پہ ایک نئی عورت کو پسند کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے لایا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. فرماتے گناہ گار تو تھا اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا. ابو جہل کے پاس گیا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اور پھر میرا یہ تجربہ تھا کہ کریم آقا اور ظہر کی نماز کے بعد طواف کعبہ کیا کرتے تھے. میں نے دیکھا حضور چلے ظہر کی نماز پڑھی، طواف کعبہ کے لیے نکلے تو میں نے بغل میں خنجر چھپا لیا اور میں بھی ادھر کعبے کی سمت چل پڑا. اور آج کی رات جس عورت کو دعوت تھی نا اور جس میں میں نے یہ 100 اونٹ لٹانے تھے وہ بھی راستے میں مل گئی. اس کو میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج بڑا مال آنے والا ہے میرے پاس. فرماتے ہیں میں وہاں گیا، حضور نے کعبے کا طواف شروع کیا تو میں نے بھی ساتھ کعبے کا طواف شروع کیا. اور ارادہ میرا یہ تھا کہ جب کریم آقا میرے قریب آئیں گے نا تو خنجر مار کے معاذ اللہ انہیں شہید کر دوں. فرماتے ہیں ایک چکر میں نے کعبے کا لیا حضور کے ساتھ، لیکن میری جرأت جو تھی نا وہ جواب دے چکی، میرا حوصلہ نہ بڑھا. دوسرا چکر بھی میں نے کعبے کی گرد لیا حضور کے ساتھ، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضور جان بوجھ کے میرے قریب ہو رہے، یوں مجھے لگتا تھا. فرماتے 6 چکر مکمل ہو گئے لیکن میری جو جرأت تھی نا وہ جواب دے گی. جب 6 چکر مکمل ہوئے فرماتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ فضالہ صرف ایک چکر رہ گیا ہے، فضالہ صرف ایک چکر رہ گیا ہے، تو تم جو کرنے آیا کرتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں طواف کرنے ہی آیا تھا. فرمایا فضالہ تو جو کرنے آیا تھا کرتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے پھر کہا کہ میں تو طواف کرنے آیا تھا کرنا. فرماتے حضور نے پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے سے پکڑا اور کندھے سے پکڑ کر ہلایا. جیسے ہی ہلایا اور فرمایا کہ مارتا کیوں نہیں ہے خنجر؟ تو فرماتے ہیں کہ خنجر میرے پاؤں پہ گر پڑا، میری بغل سے آلہ قتل برآمد ہو گیا، نیچے گر پڑا. جیسے خنجر گرا تو میرے سارے عیب سامنے ہو گئے. خنجر گرنے کے ساتھ میں بھی حضور کے قدموں پہ گر پڑا اور حضور کے قدموں پہ گر کر ایک ہی جملہ کہا کہ بندہ نواز معافی نہیں مل سکتی، معافی نہیں مل سکتی، سب کچھ تو آپ نے جان لیا، اے بندہ نواز معافی نہیں مل سکتی. فرماتے بس یہ ایک جملہ میری زبان سے نکلا کہ معافی نہیں مل سکتی. تو پھر حضور نے مجھے بغل سے پکڑ کے اٹھایا، پھر سیدھا مبارک ہاتھ حضور نے میرے دل پہ رکھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ساری کی ساری آگ جو سینے کے اندر جل رہی تھی ایک ہی ہاتھ رکھنے سے ٹھنڈ ہو گئی، ایک ہی ہاتھ رکھنے سے ساری آگ ختم ہو گئی، کلیجے میں ٹھنڈ بڑھ گئی. پھر حضور نے ہاتھ رکھا، کچھ دیر رکھا. جب مکمل دل کی صفائی ہو چکی نا تو حضور نے فرمایا فضالہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پھر میں نے کلمہ پڑھا، تائب ہو گیا اور توبہ کر کے میں واپس جب پلٹا نا اس مقام سے تو وہ عورت جس کو کہہ کے گیا تھا کہ تیار رہنا میں آج بڑا مال لے کے آنے والا ہوں، میں سر جھکائے اس کے قریب سے گزر گیا. اس نے پیچھے سے آواز دی فضالہ فضالہ فضالہ، رک تو صحیح. فرماتے میں بھاگا، عورت پیچھے اس نے مجھے پکڑا بازو سے اور جھٹکا دیا اور کہا کہ وہ وہی فضالہ نہیں ہے جو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا. فرماتے ہیں جب یہ جملہ کہا نا اس نے تو میں زندگی بھر کبھی نہیں رویا تھا. پوری زندگی بڑائی میں مضبوط دل کا آدمی تھا، قتل کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، میں نے کئی قتل کیے تھے. جب اس نے کہا کہ تو وہی فضالہ نہیں ہے جو میرے سے وعدہ کر کے گیا تھا، فرماتے میرا سر جھک گیا، آنکھیں بے اختیار برس پڑی اور اتنی برسی کہ چہرہ تر ہو گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں وہ فضالہ نہیں ہوں جو تھوڑی دیر پہلے گزر کے گیا تھا. میں کیا ہوں؟ وہ فضالہ نہیں ہوں. پھر کون ہو تم؟ وہ فضالہ نہیں ہو. تو مقام نقطہ بدل گیا ہے، مقام نقطہ بدل گیا ہے. بکھر رہا تھا نکھر گیا ہو. بس ایک ہی بات کہ میں کہیں اور سے جا رہا تھا اور پھر جب توبہ کی رب کی بارگاہ میں آیا، کریم آقا کی بارگاہ اقدس سے مجھے
مرتبہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ملا کہ آج غوث قطب ابدال ولی کلندر بڑے سے بڑے مرتبے کا ولی کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو